الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قرآن میں ہو تزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو تزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے ہو تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف کل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، جو حرف کل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ علماء کرام، قارئین اعظام اور احباب ذی وقار، اللہ جل مجدہ کا لاکھ کرم کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر قرآن مجید کے اس ختم کی سعادت ہمیں نصیب کی، اور دعا گو ہیں اس کی بارگاہ لا یزال میں کہ مستقبل میں یہ سعادتیں پھر نصیب فرمائیں۔ حضرات گرامی، الحمد سے لے کر والناس تک آج 27 رمضان المبارک تک قرآن مجید تلاوت ہوا۔ میں آپ کی زیادہ سمع خراشی کا سبب نہیں بنوں گا، صرف چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے دو حصے ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ قرآن مجید کا وہ حصہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا وہ مکی حصہ ہے، اور جو پھر ہجرت مدینہ کے بعد آپ پر نزول ہوا، بھلے وہ فتح مکہ میں آپ مکہ مکرمہ میں تھے، آیات کا نزول بھلے وہ مکہ میں ہوا، مگر چونکہ وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہوا اس لیے وہ صورتیں بھی، وہ آیات بھی مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، بھلے وہ مکہ میں ہوں۔ مکی زندگی کے اندر قاری صاحب نے جو قرآن مجید کا نزول ہوا وہ بھی آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اور وہ قرآن مجید کا حصہ جو مدینہ میں نازل ہوا وہ بھی آپ کے سامنے تلاوت ہوا۔ قرآن مجید کی وہ آیات اور وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ان کا موضوع وہ عقائد کی درستگی کے حوالے سے تھا، احکام شریعت کے حوالے سے نہیں تھا۔ جتنی بھی آیات قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی 13 سالہ نبوی زندگی میں، ان کا موضوع آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یہ رہا کہ اللہ ایک ہے، بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو ذلیل نہ کرو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، کبھی ان تم چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، پھر انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ ان عقائد کی درستگی کی اور فرمایا کہ خبردار یہ جھوٹے اور باطل خدا ہیں، خدا وہی ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ توحید کی طرف بلایا، صفا کی چوٹی پر وہ پہلا خطاب کہ لوگوں، میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس چوٹی کے پیچھے تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا تھا مانیں گے، کیونکہ آپ نے ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو توحید کی طرف وہ پہلی دعوت تھی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ پھر بدعقیدگی تھی کہ ملائکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، اس عقائد کی درستگی کی گئی کہ تم اپنے لیے جب بیٹی کی بات آئے تو تم کہتے ہو ہماری زندہ دفن کر دیتے ہو بیٹی کو کہ پیدا ہو گئی، میری عزت پر یہ بٹا لگائے گی، مجھے بدنام کرے گی، تم اسے زندہ دفن کر ڈالتے ہو۔ اپنے لیے تمہیں بیٹی گوارا نہیں، مگر اللہ کے لیے تم ملائکہ کو بیٹیاں بنا دیتے ہو۔ یا تم اپنے رب کو اس اپنے آپ سے بھی گیا گزرا سمجھا ہے تم نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم اور ساری خلقت میرے بندے ہیں، ملائکہ بھی میرے عبد ہیں، ملائکہ بھی میری مخلوق ہیں۔
میرے بندے ہیں۔ پھر فرمایا تم سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، انجیل آئی، زبور آئی، تورات آئی، جتنے بھی صحیفے آئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنے بھی صحیفے آئے وہ برحق ہیں۔ پھر کہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سارے برحق ہیں، اور تم پر لازم ہے کہ تم ان کی صداقت کی گواہی دو اور تم ان پر ایمان رکھو۔ ملائکہ ہو گیا، کتابیں ہو گیا، رسولوں پر ایمان لے آئے۔ پھر کہا کہ آخرت پر ایمان، کہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹ کا دن مقرر ہے۔ تم نے والبعث بعد الموت، تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا پل ہے، تم کراس کرو گے۔ اس دنیا میں تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، کسی اور دنیا میں تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ موت صرف اتنی ہے، موت کو کوئی دوام نہیں، موت کو کوئی ہمیشگی نہیں، بس یا موت اتنی ہی ہے کہ تمہاری یہاں آنکھیں بند ہوں گی اور کسی اور عالم میں تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور وہاں تمہارا آڈٹ ہونا ہے، تمہارا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے۔ جو تم بولتے ہو، جو تمہاری انگلیاں ٹائپ کرتی ہیں، کلک کرتی ہیں، جو تمہارے قدم چل کے جہاں جاتے ہیں، جو تمہارے ہاتھ کرتے ہیں، جو تمہاری نگاہیں، جو تمہاری زبان، جو تمہاری سماعتیں، جو کچھ تم کرتے ہو، خبردار مرنے کے بعد ہر ایک چیز کا تم نے حساب دینا ہے۔ یہ آڈٹ تمہارا ہونا ہے۔ یہ انسان کے عقیدے ٹھیک کیے مکی زندگی کے تک۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایمان بالقدر، تقدیر خواہ وہ خیر کی ہے خواہ وہ شر کی ہے، کہا یہ من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان اقرار کروایا کہ خواہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے یا نفع پہنچے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ ایمان ہے۔ مگر آداب بندگی بھی سکھائے، آداب بندگی بھی سکھائے۔ کہا کہ آداب بندگی یہ ہیں کہ بھلے ایمان تقدیر کا شر بھی میری جانب سے ہے، بھلے تقدیر کا خیر بھی میری جانب سے ہے، مگر بندے تجھے آداب بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تجھے کوئی خیر پہنچے تو تو فوراً سجدے میں گر کے یہ عرض کر کہ مالک میں تو کچھ بھی نہیں، یہ ساری تیری لطف و عنایت ہے، یہ سارا تیرا کرم ہے، تو نے اپنی رحیمی کے صدقے، تو نے اپنی شان کریمی کے صدقے مجھ پر یہ انعامات کیے، مجھ پر یہ کرم کیا، مولا میں کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ تیری عطا ہے۔ یہ آداب بندگی سکھائے۔ اور پھر کہا کہ جب تجھے کوئی برائی پہنچے، تجھے نقصان ہو، کہا بھلے وہ میری جانب سے ہے، مگر اے بندے تجھے آداب بندگی یہ ہے کہ تو فوراً یہ کہے کہ مولا یہ جو شر پہنچا ہے یہ میری نفس کی برائی کی وجہ سے ہے، یہ شیطان کی وجہ سے ہے، مالک ورنہ تیری جناب سے تو خیر کی کوئی کمی نہ تھی، ہم ہی اس طرح تھے کہ ہم نے تیری نعمتوں کو زحمتوں میں بدل ڈالا۔ کہا آداب بندگی سکھا دیے۔ یہ ہے وہ عقائد اجمالی طور پر جو مکی زندگی کے اندر افراد کے ٹھیک کیے گئے۔ دیکھیں جب بھی کوئی مشن عظیم تحریک آنی ہو اور اس عظیم تحریک میں افراد کو شامل کرنا ہو تو عقائد بنیادی ضروری ہیں۔ جب تک عقائد کی اصطلاح نہیں ہوگی، جب تک، کیونکہ عقائد کرتے کیا ہیں؟ عقائد راستے میں انسان کے عزم اور یقین کو پختہ کرتے ہیں، اور جب تک کسی راستے پہ چلنے والے کو اس راستے کی صداقت کا، اس کی پختگی کا یقین نہ ہو وہ کبھی مشن کامیاب نہیں ہوتا۔ تو کہا اس قوم کا عقیدہ درست کرنا لازم تھا، تو پورے 13 سال تک کوئی شریعت کا حکم نہیں دیا گیا، صرف کیا کیا گیا کہ اپنے رب کی بندگی کی جانب آ جاؤ اور ان عقائد کی تم اصلاح کر لو جن عقائد بد کی طرف، باطلہ کی طرف تم جا رہے ہو۔ پھر ہجرت مدینہ کا حکم ہوا، حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے آئے، ریاست کا انتخاب ہونا شروع ہوا۔ جس رات حضور، جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اس دن ایک شخص کی مدینہ میں تاج پوشی ہونی تھی، اسے مدینہ کا بڑا سربراہ بنایا جا رہا تھا۔ تو جس دن حضور پہنچے اور وہ شخص تھا بعد میں جو منافق بنا، عبداللہ بن ابی، یہودی تھا، اس کی تاج پوشی ہونی تھی کہ یہ مدینے کا بڑا ہوگا، یہ فیصلے کرے گا۔ لیکن حضور بھی اس دن مدینہ پہنچ گئے۔ جب سرکار مدینہ پہنچے تو پھر اس کی وہ جو تقریب تھی، اس کی تاج پوشی تھی، وہ کینسل ہو گئی۔ پھر حضور تشریف لے آئے، بس جہاں پھر سرکار آ جائیں
پھر وہ جو کائنات کا محبوب ہے، جو کائنات کے پالنہار کا محبوب ہے، جب اس کے مبارک قدم آ جائیں تو پھر کس کی مجال ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے وہاں سربراہی کا تاج کسی اور کے سر پہ سجے؟ پھر یہودی تھے یا نصارہ تھے، جو بھی تھے، سب نے بیک زبان ہو کر کہا واللہ اس محبوب سے زیادہ بڑھ کر کوئی سرداری کے لائق نہیں۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سربراہ بنایا گیا۔ پھر میثاق ہوا کہ یہودی اور نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں آزاد، تم عبادتیں کرو، ہر ایک اپنی عبادتوں میں آزاد ہوگا۔ یہ معاملات طے پا گئے، ایک ریاست بنی، ریاست مدینہ بن گئی۔ پھر اب جب ریاست بن گئی، افراد آپس میں مربوط ہو گئے۔ معاشی طور پر ایک صحابی کو انصار سے اٹھایا، مہاجر سے اٹھایا، بھائی بھائی بنا دیا، آج سے تم بھائی بھائی۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ بھائی چارہ تھا، نظام اخوت تھا جو ریاست کو، معاشرے کو، امت کو امت بناتا تھا۔ سرکار نے کیا کیا؟ ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور یہ نظام اخوت دنیا کو پیغام گیا کہ لوگوں، ہمارے اسلام کے اندر ابوت کے، بھائی بھائی کے جو خون کے رشتے ہیں، خون کا رشتہ ہمارے ہاں بھائی نہیں بناتا، ہمارے ہاں جو بھائی بنتا ہے وہ ہے جو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جائے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دم بھر لے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور وہ جو اس کلمے کا انکار کرے، بھلے وہ ہمارا ماں جایا کیوں نہ ہو، وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ وہ جو محمد عربی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے آئے گا، وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا، ہمارا بھائی ہوگا۔ اسی طرح غزوہ بدر ہوا، آمنے سامنے، اور ادھر مسلمان 313 روزہ ایک کھجوروں سے رکھے ہوئے، تلواریں دو ہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہیں۔ صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ کیسے لڑوں؟ اللہ کے نبی نے کھجور کی چھڑی اٹھا کے پکڑا دی، کہا یہ لے چھڑی اور ہاتھ میں اٹھا اور اپنے پروردگار کی راہ میں اٹھ، بس تو اس چھڑی کو چلائے گا، تلوار کی کات اپنے رب پہ ہوگی، یہ چلائے گی۔ وہ سامنے کون تھے؟ رشتہ دار تھے، خونی بھائی تھے، عبیدہ، حضرت عبیدہ کا والد سامنے لشکر میں، کفار میں، اور یہ سامنے کھڑے ہیں، صحابہ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اور کہا بس حضور کی اجازت درکار ہے، اس کفر کی دنیا پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا او صدیق، آسمان کی طرف نظر کر اور دیکھ، حضرت جبریل امی سبز امامہ اپنے سر پہ اوڑھے اور گھوڑے کے اوپر بیٹھے، فرشتوں کا لشکر لیے تیار کھڑے ہیں اور ہمارے حکم کے منتظر ہیں، اور نیچے اتر کے آ جائیں گے۔ حضرات محترم، وہ گھمسان کی جنگ ہوئی، حضرت عبیدہ نے اپنے والد کو مارا۔ وہ تلوار نہیں کانپی کہ میرا باپ ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ میں ہوتے ہیں، یہ تلواریں اور یہ نگاہیں پھر اپنے خون کے رشتوں کو نہیں دیکھتی، یہ صرف اپنے رب کی اطاعت کو اور اللہ کے رسول کی محبت کو دیکھتی ہیں۔ لڑ گئے، بھیڑ گئے۔ میں نظام اخوت کی وہ ایک مثال، بڑی مثالیں وہ ریاست مدینہ کی ایک دیتا چلوں۔ قیدی بن کے آ گئے، ان قیدیوں میں ایک قیدی حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی تھا۔ مصعب بن عمیر جن کی والدہ بلینئر، مکہ کی بڑی امیر عورت، ان کو ننگا کر کے چچا نے گھر سے نکالا تھا، کہا تھا دین چھوڑ دو، محمد کا راستہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا اب محمد کی زلف کا اسیر ہو گیا، اب محمد کی محبت نہیں چھوٹے گی، یہ کلمہ توحید نہیں چھوٹے گا۔ چچا نے کہا تو پھر ہم سے تعلق توڑ لو۔ اس نے کیا کہا؟ حضرت سیدنا مصعب نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے رشتے چھوڑتا ہوں۔ وہ جانے لگے تو چچا نے تانا مارا، یہ جو لباس تو نے زیب تن کیا ہے، یہ تیرے محمد کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ کہ حضرت مصعب بن عمیر نے لباس بھی اتار دیا، کہا یہ لے چچا وہ لباس، میں محمد عربی کی غلامی نہیں چھوڑوں گا۔ ماں کے پاس ننگی حالت میں حضرت مصعب بن عمیر گئے، والدہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ محمد کا ساتھ دینے کی قیمت ہے، یہ محمد عربی کا ساتھ دینے کی قیمت ہے۔ والدہ کو خیر آباد کہا، مدینہ پہنچ گئے حضور کی چوکھٹ میں۔ وہ حضرت مصعب بن عمیر بلینز کو چھوڑ کے آ گئے، غربت میں آ گئے، جہاں پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے وہاں آ گئے۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے، اس دین توحید کے لیے آ گئے۔ وہی حضرت مصعب بن عمیر، ان کا بھائی کفار کی طرف سے قیدی ہو کے آیا۔ اب ایک صحابی مسجد نبوی کے پاس ان کے بھائی جو کافر تھا،
اس کو ہاتھ باندھ رہے تھے رسیوں سے. حضرت مصعب بن عمیر گزرے. مصعب نے صحابی سے کہا اس کے ہاتھ ذرا کس کے باندھنا، یہ چھوٹ کے بھاگ نہ جائے. تمہیں نہیں پتا اس کی ماں بڑی مالدار ہے، ہمیں فدیے میں بڑا پیسہ دے گی. حضرت مصعب کے جب یہ الفاظ اس قیدی بھائی نے سنے، اس نے کیا کہا؟ چیخ پڑا. کہتا ہے مصعب کیا ہو گیا تجھے؟ تو میرا ماں جایا، تو میرا خون کا بھائی، یہ کون ہو گیا تو میرے بارے میں ایسا کہتا ہے؟ وہ تاریخی الفاظ حضرت سیدنا مصعب نے کیا کہے؟ حضرت مصعب نے کہے اس وقت میرا بھائی وہ ہے جو تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں خون کے رشتوں پہ بھائی نہیں ہوتے، ہمارے ہاں بھائی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قدم برتا ہے. حضرات محترم، یہ ہے وہ نظام اخوت جو نگاہ نبوت نے دیا آپ کو اور ہم کو، رشتہ اخوت میں باندھا. ہم نے یہ کہا تمہاری قومیں کوئی، تمہارا رنگ کوئی، تمہاری نسل کوئی، مگر زبان پہ کلمہ مصطفیٰ ہے تو تم آپس میں بھائی بھائی ہو. تو حضرات، مدنی زندگی کے اندر جو قرآن مجید نازل ہوا وہ اس نظام کے بعد نازل ہوا. جب دیکھ لیا اب ان کے عقیدے بھی ٹھیک، اب یہ آپس میں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پروئے گئے، ان کے عقیدے بھی ٹھیک، ان کے ارادے مضبوط، اب ان کو جو بھی حکم دے گے یہ چشم ما روشن دل ما شاد قبول کر لیں گے. حکم ہو گیا زکوٰۃ دو، صحابہ نے انبار لگا دیے. حکم ہوا صدقات دو، صحابہ نے انبار لگا دیے. دولت سے پیار نہیں ہے، زبان مصطفیٰ سے بس حکم نکلے کیسے پورا کرنا ہے، اس سے پیار ہے. پھر حضرات محترم احکامات آئے تجارت کے. کیا کہا؟ ایمان والو تجارت کرو، ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، رشوت سے، چور بازاری سے، ناپ تول میں کمی سے. بازار میں اللہ کے دین کا نفاذ کرو. اگر نہیں کرو گے تو قوم شعیب کی مثال قرآن نے دی. قاری صاحب نے وہ تلاوت کی، کیا بتایا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ نے آگ کے بادل بھیجے، قوم کو جلا ڈالا. کہا تمہارے بازار میں، تمہاری مارکیٹ میں میرے احکام کی خلاف ورزی ہو، تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں. آپ کو بتایا تاکہ سمجھ جاؤ کہ تمہارے بازار بھی اللہ کی نافرمانیوں کے علمبردار نہ ہوں. تم دیانت کے ساتھ تجارت کرو. پھر اسی طرح آگے چلے قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ لوگوں خیال رہے یہ سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. درشی پڑھیے. اللہ کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے، خبردار اس میں جنگ نہ کرنا. پھر کہا نکاح کرو، بدکاری کی طرف نہ جاؤ، یہ بدکاری بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے نکاح کو حکم دیا، بدکاری حرام کر دی. ہم جنس پرستی، کہا خبردار. لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم نے ایسا عذاب بھیجا کہ پتھروں کی بارش کی، پھر زمین سے اٹھا کر ان کی زمینوں کو اوندھا کر دیا. اللہ نے بتایا آج وہی مغرب جو ہمارے سامنے یہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے ترقی ہے تو مغرب کی، آج ہم جنس پرستی قانوناً وہاں جائز، بدکاری انسانی حقوق کے نام پہ جائز. آج دنیا جہان کی ہر وہ گناہ جو آپ کا قرآن گناہ کہتا ہے وہاں پہ وہ جائز ہے. اقوام متحدہ آج مسلم ممالک سے بھی یہ مطالبہ کرتی ہے یہ بدکاری کے گناہ اپنے ہاں بھی قانوناً جائز قرار دو. حضرات محترم، آپ پر، ہم پر قرآن مجید جو پڑھا گیا ان دنوں میں یہی پیغام ہے. یہ زندگی کے وہ راستے ہیں جو آپ کے لیے مقرر کیے گئے. اپنے رب پر یقین کے ساتھ چلیں، اپنے رب کے اوپر ایمان کے ساتھ چلیں، تاکہ جو زندگی ہے جب اس دنیا میں آنکھیں بند ہوں اور اس دنیا میں آنکھیں کھل جائیں تو اپنے رب کے سامنے شرمندگی نہ ہو. آخری بات کہ یہ جو قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے یہ سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت سیدنا عباس روایت کرتے ہیں کہ ہر رمضان کو جبریل امین آتے روزانہ
اور اللہ کے نبی سے قرآن کا دور کرتے، حضور سناتے، حضرت جبریل سناتے۔ پھر جب آپ کے وصال کا آخری رمضان تھا، آخری رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین 2 دفعہ آئے اور آپ سے 2 دفعہ قرآن کا دور ہوا۔ تو حضرات محترم، یہ جو قاری صاحب نے رمضان میں قرآن کا جو دور کیا، یہ اسی جبریل امین کی سنت ہے، اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ میں آپ لوگوں کی طرف سے میں قاری صاحب کا کہ قرآن سنایا، اللہ تعالیٰ انہیں شاد رکھے، آباد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلے کو سلامت رکھے، ان کے سینے کی حفاظت کرے۔ میں قبلہ شاہ صاحب خطیب مسجد کا، قبلہ قاری شاہ صاحب کا اور قبلہ قاری سامع صاحب کا، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس مسجد کی خدمت کی۔ یہ آپ کی تراویح کا اہتمام، وہ خادمین جو باہر گیٹ پہ ہر وقت موجود رہتے ہیں، وہ گارڈ جو اپنی جان کو وہ ہتھیلی پہ رے کے کھڑا ہوتا ہے اور آپ اور ہم بڑے سکون سے تراویح پڑھتے ہیں، ان کا ثواب بھلے وہ نہ پڑھیں، ان کا ثواب آپ کے اور ہمارے برابر، ممکن ہے آپ اور ہم سے بھی زیادہ ملتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمیٹیوں کو، جو کمیٹی کے افراد ممبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مخلصانہ کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ اہل محلہ کو مبارکباد، اور بالخصوص جو اعتکاف میں یہ نوجوان اور بزرگ یہاں پہ آئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے کہ انہوں نے اہل محلہ کے اوپر سے یہ قرض اپنے سر لے کر مسجد میں اعتکاف کیا اور یہ قرض کا بوجھ اتار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف قبول کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔